اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج کی حدیث پاک وہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے کہ 300 احادیث مختلف موضوعات پر ہم نے اللہ کے نیک بندوں اور بالخصوص امت مسلمہ تک پہنچانی ہے، اس کی آج کی جو حدیث پاک اس سلسلے کی تو بڑے لطف اور بڑے مزے کی حدیث پاک ہے۔ آپ سنیں اور وجد کریں کہ یہ کیا ہوا تھا۔ یہ بخاری شریف ہے، صحیح بخاری شریف کی جلد نمبر 2 ہے۔ اگر ادھر سے آپ پڑھ لیں تو یا پھر اس کا میں فرنٹ پیج سامنے کر دیتا ہوں تو یہ، اور اس کا ترجمہ کرنے والے صاحب ہیں وحید الزمان صاحب۔ انہوں نے یہاں جو ڈنڈی ماری ہے میں اس کا ذکر کروں گا پہلے، لیکن اس سے قبل ہم حدیث پاک کی جو ہے اس کو تھوڑا سا تلاوت کر لیتے ہیں۔ تو یہ باب ہے، باب موسیٰ کی وفات اور وفات کے بعد کا حال۔ باب نمبر 333 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا صفحہ نمبر میرے پاس ہے 334، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ 631 حدثنا یحییٰ ابن موسیٰ حدثنا عبد الرزاق، پھر یہ جو آگے چلتی ہے سند کی تو پہنچنے سے نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک۔ تو وہ کیا فرماتے ہیں، قال ارسل ملک الموت الی موسیٰ علیہ السلام فلما جاءہ سکتہ فرجع الی ربہ فقال ارسلتنی الی عبد اللہ یرید الموت قال ارجع الیہ۔ تو ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ نبی ہے نا سیدنا، آپ گھر میں تھے تو اسرائیل علیہ السلام آ گئے۔ اب میں ترجمہ بیان کرتا ہوں، اس میں جو میں نے کہا نا کہ وہ کسی نے اس کے اندر خیانت کی ہے ترجمہ کرتے ہوئے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہر بندہ بخاری شریف کا جو حوالہ دیتا ہے تو ہم بالکل اس کو قرآن کے بعد کہتے ہیں جو بخاری شریف ہے، یا کوئی ایسے بھی ایریاز ہیں یا ملک ہیں جہاں مسلم شریف کو پہلا درجہ دیا جاتا ہے، لیکن ہم چونکہ بر صغیر پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو سند کے لحاظ سے جو اس کی سند کی قوت ہے اس کے لحاظ سے ہم بخاری شریف کو ہی اول کہتے ہیں، لیکن جو باب باندھے گئے ہیں جو اس کی ترتیب کے لحاظ سے ترجمۃ الباب کے لحاظ سے ہم مسلم شریف کو اول ان کو لے آتے ہیں۔ بارکیف وہ علماء کی بات ہے۔ ہم چلتے ہیں کہ یہ ترجمہ کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا موت کے فرشتے حضرت علیہ السلام موسیٰ پیغمبر کے پاس بھیجے گئے، جب وہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو آگے انڈر بریکٹ رہے آدمی سمجھ کر، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ حدیث کے کس لفظ کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے، آدمی سمجھ کر ایک تماچا جڑا، ان کی آنکھ پھوٹ گئی، وہ پروردگار کے پاس لوٹ گئے اور عرض کیا تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ پروردگار نے فرمایا تو پھر اس کے پاس جا، یعنی واپس جا، یعنی اگلی بات جو ہے میں چونکہ ایک نقطہ بیان کرنا ہے کہ پھر وہ واپس اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، بیل لے کے آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ آپ اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھیں، تو آپ نے پوچھا کیونکہ اتنے سال آپ کی عمر بڑھ جائے گی جتنے بال آپ کے ہاتھوں کے نیچے آ جائیں گے، وہ 1000 بال بھی ہو سکتا ہے، وہ کئی 1000 بال ہو سکتے ہیں، عمر بڑھ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر تو اسرائیل علیہ السلام نے کی کہ اس کے بعد تو موت ہے، یعنی ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ آدمی سمجھ کر تماچا جڑا مارا، تو پیغمبر کی شان کے خلاف ہے کہ اس کی آنکھ کو بندہ آئے اور بغیر لڑائی جھگڑا وجہ کے ایک تھپڑ مار دے۔ نہیں، موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کون ہے، حدیث کے الفاظ ہیں ملک الموت، موت کا فرشتہ گیا تھا۔ یہ اس میں کوئی جو ہے وہ اتنی مشکل بات نہیں جو سمجھ میں نہ آتی ہو، فرشتہ ہی گیا تھا، اور اللہ کا پیغمبر جانتا تھا کہ اسرائیل آیا ہے، لیکن یہ کہ اسرائیل علیہ السلام کو بندہ سمجھ کر نہیں مارا، بلکہ بات جو علماء بیان کرتے ہیں اہل علم وہ کہ اصل میں اسرائیل علیہ السلام
بغیر پرمیشن اندر انٹر ہو گئے تھے، دروازہ نہیں دستک نہیں دی، اندر چلے گئے۔ اور اس طرح اسرائیل کا اندر آ جانا تو موسیٰ علیہ السلام کا پھر ان سے پوچھنا بھائی کیسے آئے ہو، بیان کیا جاتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا حضور مجھے تو اللہ نے بھیجا آپ کے جان جو قبض کر لوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تھپڑ مارا کہ بتانا کیا تھا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آنے کا۔ اب یہ کہیں گے جی پتہ کو نہیں تھا اسرائیل علیہ السلام کو، پتہ تھا یا نہیں تھا یہ تو کلیئر ہے نا کہ تھپڑ مارا تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، تھپڑ مارا تھا، لگ گیا، آنکھ بھی ضائع ہو گئی، یہ تو کلیئر ہو گیا۔ لیکن کیا وہ آگے اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے درس دیا، اور دوسری مرتبہ وہ آتا ہے تو پھر بڑے انداز سے آتا ہے، بڑے طریقے سے آتا ہے۔ بتانا یہ تھا کہ یہ تو کلیم کا دروازہ ہے، اے اسرائیل کل تو نے محبوب کے دروازے پہ جانا ہے، اگر اسی طرح بغیر اجازت اندر آ گیا تو تیرا کیا بنے گا؟ فرشتوں کی صف سے تیرا نام ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا، اور جو سزا تجھے ملے گی وہ کسی کو نہ ملی ہوگی۔ آپ نے درس دے دیا کہ کلیم کے پاس آئے ہو، اور کلیم کی قوت کا یہ عالم ہے کہ تمہارے جیسے کئی فرشتے بھی یہاں ٹھہر نہیں سکتے، اپنی ہڈی پسلی توڑوا کے واپس چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ نے کلیم کو طاقت دی ہے۔ اچھا بات یہ بتانی ہے کہ کلیم کی قوت کا یہ عالم ہے، تو اب آئیے در مصطفیٰ پہ کھڑے ہو کے ذرا سوچئے، اے کلیم اللہ تیری مکے میں وہ قوت ہے کہ قرآن کہتا ہے ایک بندہ جان سے جاتا رہا، اور تیرے تھپڑ میں وہ قوت ہے کہ اسرائیل جیسا فرشتہ دوڑ کے واپس بھاگ گیا اور کچھ نقصان بھی کروا لیا۔ اے اللہ کے کلیم یہ قوتیں دکھانے کا مقصد کیا تھا؟ تو جواب یہ ملتا ہے ارے یہ کلیم کی قوت ہے، اللہ کے محبوب کی قوت کا پھر کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ مقصود یہ تھا کہ لیکن قربان جائیں اس محبوب کی شان پر جو ہاتھ کسی پر اٹھا نہیں، جب بھی اٹھا ہے دعا کے لیے اٹھا ہے۔ اس محبوب کے ہم امتی ہیں، سوچئے گا اس کی قوت کا کیا عالم ہے، اس محبوب کی قوت کا کیا عالم ہے۔ کلیم کا یہ حال ہے تو حبیب کا کیا عالم ہوگا؟ خود سوچئے، اللہ نے عقل دی ہے، فکر دی ہے، کتنی قوت کا مالک ہے۔ اور وہ محبوب جب اپنا ہاتھ دراز کرے تو کہاں جنت ہے، عند سدرۃ المنتہا، وہاں تک جنت میں ہاتھ چلا جائے، انگور کے گوشے کو پکڑ لیں، مدینے میں کھڑے ہو کر وہ نبی اگر کسی کی مدد کرنا چاہے، اس کا ہاتھ اتنی بلندی تک جا سکتا ہے، اس کا ہاتھ مدد کے لیے اپنی امتی تک آ سکتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ یہ حدیث پاک وہ سلسلہ ہے، ہم نے جو آگے حدیثیں 300 پہنچانی ہیں، یہ ہمارا پہلا ٹارگٹ ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے اس کو آگے فارورڈ کریں، اپنے محبوب کی شان جو ہے اس کو سنیں بھی اور آگے لوگوں کو سنائیں بھی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور۔